بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج 22ویں رمضان المبارک کی اس ٹرانسمیشن میں ہم آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید، اور آج کا ٹاپک ایسا ہے جو کہ ہماری روزمرہ کی زندگی سے جڑا ہوا ایک ایسا ٹاپک، ایک ایسا ایشو جس کی کوئی معافی تلافی نہیں ہے۔ آج ہم بات کریں حقوق العباد کے حوالے سے، ہمارے لوگوں کے ساتھ جو انٹریکشن ہے، جو تعلقات ہیں، چاہے وہ گھر میں ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ ہو، چاہے وہ ہمارے محلے داروں کے ساتھ ہو، چاہے وہ ہمارے دفاتر میں جو ہمارے کولیگز ہیں ان کے ساتھ ہے، جن لوگوں سے بھی ہم ملتے ہیں ہمارا ان کے ساتھ کیسا تعلق ہے، آج اس حوالے سے بات کریں، کیونکہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ میں حقوق اللہ معاف کر دوں گا لیکن میں حقوق عباد معاف نہیں کروں گا۔ یعنی کہ اتنی سختی ہے کہ اللہ پاک نے کہہ دیا اپنی نماز روزے یہ معاف کر دوں گا لیکن کسی کا دل دکھایا ہو وہ معاف نہیں کروں گا۔ بہت شکریہ مدیہ۔ حقوق العباد ناظرین واقعی اتنے امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ حقوق اللہ میں اگر کوئی کمی کوتاہی کسر رہ جائے گی تو اللہ رب العزت سے اس بات کا جو ہے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے، درگزر کر دیں گے۔ لیکن اگر بندوں کے حقوق کے معاملے میں آپ نے کوئی کوتاہی برتی تو جب تک وہ بندہ معافی نہیں دے گا اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ ایک بڑی طویل روایت ہے لیکن میں مختصر بتا دیتا ہوں، جس کے اندر مفلس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے مفلس کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے جو بات بتائی اس کو مختصر میں بتا دیتا ہوں۔ ایسا شخص مفلس ہوگا اصل میں جو ڈھیروں نیکیاں لے کے پہنچا ہوگا قیامت کے دن، لیکن اس نے لوگوں کا مال غصب کیا ہوگا، حقوق غصب کیے ہوں گے، لوگوں کو ستایا ہوگا، تنگ کیا ہوگا، ان کے سارے حقوق وہ ادا کرے گا وہاں پر، اور جب وہ ادا کرے گا تو اس کے بعد وہ گناہوں کے ڈھیر سے بھر جائے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور یہ شخص مفلس ہے۔ تو اس کا بہت زیادہ ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اور ہم اسی چیز میں کوتاہی برتتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں اور پے در پہ عمرے بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے غلاموں کا یا اپنے نوکروں کا یا اپنے جو ساتھ دکان میں کام کرتے ہیں ان کا جو ہے وہ حق غصب کرتے ہیں۔ اس پر ہمیں ضرور بات کرنی چاہیے۔ ہمارے ساتھ کون ہے اس وقت اسٹوڈیو میں؟ ہمارے ساتھ مفتی نور رحمانی صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ علامہ تقی مہدوی صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ عائشہ بلال ہماری بہن ریلیجیس اسکالر موجود ہیں، اور ساتھ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری بڑی پیاری نعت خوان بہن جویریہ سلیم۔ اور آج دعائے مغفرت بھی کریں گے کیونکہ علامہ تقی مہدوی صاحب کے آج نانا کا انتقال بھی ہوا ہے، تو ہماری طرف سے پرسہ بھی قبول کیجیے، تعزیت بھی قبول کیجیے۔ اللہ پاک ان کو اپنی الہی آمین الہی آمین الہی آمین۔ مفتی صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اللہ پاک نے اتنی لینینسی دی ہے کہ میں اپنے حقوق اللہ اپنے معاف کر دوں گا لیکن میں اپنے لوگوں کے، میں اپنی مخلوق کے حقوق معاف نہیں کروں گا، اتنی سختی کیوں برتی کی ویسے اس میں؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں جس طرح بات کی گئی الحمدللہ بڑا اچھی انٹرو آپ نے بیان کیا زبیر بھائی نے، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ دوں حقوق جو ہیں وہ تین قسم کے ہیں۔ ایک تو حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے، اور ایک حقوق بالنفس ہے، یعنی کہ اپنی ذات کا بھی حق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہیں، لفظ یہ استعمال ہونا چاہیے، اگر چاہیں تو اپنے حقوق کو معاف فرما دیں، کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس کی راویہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے چاہیں تو جزا دیں، چاہیں تو سزا دیں۔ حقوق العباد کے حوالے سے سختی، اور قرآن مجید فرقان حمید کی 6666 آیات کم و بیش ہیں۔ ٹوٹل جو آیات فقہ سے تعلق ہیں، جو اصول سے، وہ ہیں 500۔ اس کے علاوہ 6100 آیات معاشرت کے حوالے سے ہیں، سوسائٹی کے حوالے سے، جو مدنی صورتوں کے جو مضامین بھی ہیں۔ اب اس میں انسان کے حوالے سے اور تمام مخلوقات کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق رکھیں، اور جو آیت ابھی تلاوت کی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى۔ یہاں اللہ نے ایک کیٹیگری بھی کر دی کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق کے بعد جو حق ہے وہ والدین کا حق ہے، اور جو والدین کا حق توڑتا ہے، جو بہن بھائیوں کا حق توڑتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنہ قاطع، کہ رشتہ داری توڑنے والا، حق توڑنے والا جنت میں، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے کتنے بھی اعمال ہوں، ایک روایت میرے ذہن میں آتی ہے کہ ایک مقدمہ پیش کیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کے اندر، تو مقدمہ تھا تو ایک شخص نے گواہی دی کہ جی فلاں شخص بڑا نیک ہے۔ سوال پوچھنے والے نے سوال کیا پوچھا، تم اس کے پڑوسی ہو؟ کہا نہیں۔ تم نے ان کے ساتھ لین دین کی ہے؟ فرمایا نہیں۔
تم نے ان کے ساتھ جو ہے وہ سفر کیا ہے. ہاں فرمایا نہیں. تم نے کیا صرف نماز دیکھ کر کہا کہ یہ عادل ہے؟ فرمایا نہیں. وہ عبادات میں ٹھیک ہے لیکن معاملات میں ہو سکتا ہے وہ ٹھیک نہ ہو. تو ہماری یہاں عبادات اور معاملات کو ہم الگ سمجھتے ہیں. شریعت پورا ایک پیکج دیتا ہے جہاں عقائد ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں جہاں عقائد ہیں، عبادات ہیں اور معاملات ہیں. جو معاملات میں بہترین کرنے والا ہو. مثال کے طور پہ اب فی زمانہ ہم نے یہ دیکھا جس طرح آپ بھی کر رہی ہیں، ہم یہ کہتے ہیں یار میں نے ایک ایسی بات کر دی اب تو وہ جلتا رہے گا زندگی بھر، حتیٰ کہ وہ نہیں چلے گا، میں قیامت میں جہنم میں چلوں گا. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ قرآن مجید. اور ویل کا جب عربی میں استعمال ہوتا ہے، ویل کا مطلب ہوتا ہے ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائیں. جب اللہ کہہ رہا ہے برباد ہو جائیں تو آپ کو نماز کیسے بچائے گی؟ آپ کے روزے کیسے بچائیں گے؟ آپ کو زکوٰۃ کیسے بچائے گی؟ آپ کی خیرات کیسے بچائے گی؟ یہ وہ چیزیں جس سے ناراضگی ہوتی ہے. 3 حقوق ہیں اللہ والے فرماتے ہیں. 3 کون سے حق ہیں؟ اگر تم کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے تو نقصان نہ دو. نقصان نہ کرو. صحیح ہے. تم کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو اس کی برائی نہ کرو. تم کسی کو خوشی نہیں دے سکتے تو اس کے لیے غم پیدا نہ کرو. اور پھر جو اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ مکھی کی مثال دیتے ہیں. ایک شہد کی مکھی ہوتی ہے اور ایک گندی مکھی ہوتی ہے. جو شہد کی مکھی ہوتی ہے وہ خوشبو کو ڈھونڈتی ہے. اور اب یہاں بتا رہا ہوں، ہمیں ہر بندے میں برائی نظر آتی ہے. جو شہد کی مکھی ہے وہ خوشبو کی طرف جاتی ہے اور گندی جو مکھی ہے وہ گندگی کی طرف جاتی ہے. اگر آپ اچھے ہوں گے تو آپ میں ہر بندے میں خیر نظر آئے گی، اور آپ میں شر ہوگی تو آپ میں ہر چیز میں شر نظر آئے گی. بالکل. ہاں جی علامہ صاحب پر. جی بڑی خوبصورت بات بیان کی مفتی صاحب نے، اور اسی بات کو ہم کنٹینیو کریں گے. دیکھیے گا کہ ہم ابھی جن ایام کے اندر ہیں، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اور ابھی جو رات آنے والی ہے وہ ممکنہ شب قدر میں سے ایک اہم ترین رات ہے. رمضان کا مہینہ آتے ہی پروردگار نے ایک عام معافی کا اعلان کیا ہے، اور حضور سرور کائنات کی حدیث شریف ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں معاف نہ کیا جائے تو پھر کون سا مہینہ ہے کہ جو اس کو معاف کروائے گا. اور رمضان کی بھی معراج ہے شب قدر. لیکن شب قدر کے بارے میں ایک عجیب روایت ہے کہ شب قدر میں ہر ایک کو معافی مل سکتی ہے سوائے 4 افراد کے. اور جو 4 افراد ان تمام کا تعلق معاشرتی گناہ سے ہے. پہلا شخص کون ہے؟ دائم الخمر، جو ہمیشہ شراب پیتا رہتا ہے، تو جب شراب پیے گا تو معاشرے پر اثر انداز ہوگا. دوسرا وہ شخص قاطع رحم، جو اپنے رشتہ دار سے قطع تعلق کیا ہوا ہے. تیسرا وہ شخص عاق والدین، اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہو گئی ہے، اس کا تعلق بھی معاشرے سے. اور آخری گناہ مشاحن، جو دوسروں کے لیے بغض اور کینہ اور عداوت رکھتا ہے. ان 4 افراد کو پروردگار ہرگز معاف نہیں کرے گا. تو پروردگار اپنے حقوق کو معاف کرنے والا ہے. اور پروردگار نے ایک روایت کا جملہ یہ کہ ان اللہ جعل حقوق عبادہ مقدمۃ علی حقوقہ. پروردگار نے اپنے بندوں کے حقوق کو اپنے حق پر زیادہ لازم قرار دیا ہے، کہ اس سے زیادہ مقدم کیا ہے بندوں کے حقوق کو. اور پھر ہمیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے اس کے اندر بہترین مثال ہے. آپ کے بارے میں متعدد جملے یہ ملتے ہیں کہ آپ کی زندگی کیسی تھی. ما رأیت احدا ارحم بالعباد من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی شخص کو ہم نے نہیں دیکھا جو بندوں پر اتنا رحم دل ہو اور اتنا مہربان ہو جتنا رسول اللہ بندوں کے لیے مہربان تھے. اسی طریقہ سے ارحم بالعیال کا لفظ بھی ہے. گھر والوں کے لیے جتنے آپ ہمدرد تھے اتنا کوئی کسی گھر والے کے لیے اتنا ہمدرد نہیں ہوتا. اسی طریقے سے یہ الفاظ بھی ہے اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جتنا مسکرایا کرتے تھے اتنا کسی کو ہم نے مسکراتا ہوا نہیں دیکھا. البتہ اس کے اندر اعتدال تھا کہ آپ بلند بلند ہنسا نہیں کرتے تھے لیکن ہمیشہ مسکرا کر خندہ پیشانی سے بات کیے. اور مولا متقیان سے ایک بڑی پیاری روایت ہے. فرماتے ہیں کہ حقیقت میں بڑا شخص وہ ہے جس کی محفل میں موجود کوئی شخص اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے. کہ تکبر میں انسان نہ مبتلا ہو جائے. رسول اللہ سے کوئی جشتا تھا کہ آپ خاتم النبیین تھے، آپ سید المرسلین تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کی محفل میں جو آتا تھا یہ سمجھتا تھا کہ میری طرف یہ رسول کی نظر ہے. تو رسول اللہ کا جو کردار تھا. اور پھر رسول اللہ کے زمانے میں ایک شخص آتا ہے جو آپ کی توہین کرتا ہے، نعوذ باللہ اہانت سے پیش آتا ہے. تو رسول نے مولا متقیان کو حکم دیا اے علی اس کی زبان کاٹ دو. اب سب چلے تماشا دیکھنے کے لیے کیا ہوتا ہے، اور مولا متقیان اس کو باہر لے کر گئے. اب رسول نے حکم دیا کہ زبان کاٹ دو تو پھر زبان کاٹ دو. ایک کافی دور تک لے جانے کے بعد جب سب انتظار کر رہے تھے کہ اب تلوار علی نکلے گی اور اس کی زبان کاٹی جائے گی، مولا نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالے اور کچھ پیسے دیے درہم و دینار اور کہا کہ چلے جاؤ. سب آئے رسول اللہ سے شکایت کرنے کے لیے کہ یا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا زبان کاٹنے کا. علی نے تو زبان نہیں کاٹی رہی تو بلکہ ان کو پیسے دے کر روانہ کر دیا. تو نبی نے فرمایا علی میری بات کو خوب سمجھتے ہیں، کیونکہ علی نے جو زبان کاٹی ہے وہ برائی کی زبان کاٹ دی اور بھلائی کی زبان اب جاری کر دی. یہ طریقہ ہمیں اپنے پیشواؤں سے ملا ہے. چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں حج کے موقع پر ایک شخص آیا جو عیسائی تھا پہلے، پھر مسلمان ہوا.
اور سوال کیا کہ فرزند رسول یہ بتائیے میں تو مسلمان ہو گیا ہوں لیکن میری والدہ ابھی بھی کافر ہے، اب میں اپنی والدہ کے ساتھ کیسے رفتار کروں؟ وہ کافر، میں مسلمان ہو چکا ہوں، ہمارے درمیان ایک اختلاف اور ڈفرینس آ جائے۔ چھٹے امام نے شاہ فرمایا پہلے تم ان کی جتنی خدمت کرتے تھے اس سے زیادہ خدمت کرو۔ اب جو اس نے یہ حکم پایا تو پہنچا اپنے گھر پہ، اور جب اپنی والدہ کی خدمت میں آیا تو زیادہ خدمت کرنے لگا، زیادہ جو ہے وہ مدد کرنے لگا۔ والدہ کو حیرانگی ہوئی، سوال کیا کہ لگتا ہے تیرا عقیدہ تبدیل ہو گیا ہے، تو کہیں اور سے مل کر آیا۔ تو کہا کہ ہاں مجھے میرے پیشوا نے یہ کہا ہے کہ پہلے میں جتنی ماں کی خدمت کرتا تھا اب اس سے زیادہ میری ذمہ داری ہے کہ ماں کی خدمت کروں۔ تو کہا کہ کیا جس سے تم مل کر آیا کوئی نبی ہے، کوئی رسول ہے؟ تو کہا نہیں، وہ نبی اور رسول تو نہیں ہے، ہاں اتنا ہے کہ وہ رسول کی آل سے ہیں اور رسول کے جانشین میں سے ہیں۔ تو کہا کہ ہاں یہ حکم میں نے جہاں تک پڑھا، کیونکہ عیسائی تھی، اس نے کہا کہ جہاں تک میں نے پڑھا ہے تو یہ انبیاء تھے کہ جو یہ حکم دیا کرتے تھے کہ اپنے والدین کے ساتھ احترام کا مظاہرہ کرو، ان کے ساتھ احترام سے پیش آؤ۔ تو اسلام تو یہ درج دیتا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری نمازیں کتنی ہو رہی ہیں، ہمارے عمرے کتنے ہو رہے ہیں، حج کتنے ہو رہے ہیں، خمس و زکوٰۃ کتنا دیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھا جائے گا قیامت کے میدان میں کہ آپ کے والدین آپ سے راضی تھے، آپ کی بیوی آپ سے راضی تھی، آپ کی اولاد آپ سے راضی تھی، آپ کے پڑوسی آپ کے راضی تھے۔ اگر اس معاملے کے اندر ہم آگے ہوں گے تو انشاءاللہ ہماری عاقبت بخیر ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے۔